السلام علیکم ایوری ون، ویلکم ٹو مائی چینل۔ لائک اور سبسکرائب ضرور کیجیے گا، اور ہمیشہ آپ لوگوں کا ساتھ بہت ضروری ہے، اور آپ لوگ اتنا فالو کرتے ہیں، دیکھتے ہیں، اس کے لیے آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ۔ تو میں ابھی کراچی میں ہی تھی، اور بس دوپہر میں سارا کام وام کرنے کے بعد جو ہے وہ یہ سوچا میں نے کہ چلو یار اب کیا کریں، دو دریا سے آنے کے بعد سب لوگ لیٹ اٹھے تھے، تو میں نے کہا موڈ ہو رہا ہے کہیں باہر چلتے ہیں۔ تو جہاں پہ میری خالہ کا گھر ہے اس کے بیک سائڈ پہ ہی یہ پارک تھا، تو میرے ساتھ میرے دو کزنز، انہوں نے کہا ہم چلتے ہیں۔ میں نے کہا بس میں ریڈی ہو کے آتی ہوں، پھر چلتے ہیں۔ پھر یہ کہ نہا دھو کے میں تیار ہوئی، میں نے کہا چلو دیکھتے ہیں کیسا ہے پارک۔ تو یہ پورا ویو تھا پارک کا، اور یہ دونوں میرے پارٹنرز جو میرے ساتھ آئے تھے۔ اور ہوا آپ چیک کریں، ہوا بہت زبردست تھی۔ کراچی کا موسم ایسا تھا کہ گھر میں بیٹھنے کا دل ہی نہیں کر رہا تھا، بس دل یہ ہو رہا تھا کہ باہر کہیں نہ کہیں جائیں۔ اور شام کے ٹائم پہ جو ٹائمنگز ہوتے ہیں نا وہ ویسے بھی بہت مطلب اچھے ہوتے ہیں، اور اس ٹائم پہ موسم وغیرہ بہت زبردست ہوتا ہے۔ تو یہ پارک دیکھ کے تو ہم لوگ کو خود بھی بہت زیادہ حیرت ہوئی کہ کالونی میں اتنا اچھا پارک ہے، اور ہمیں تو اس کے بارے میں کچھ پتہ ہی نہیں تھا، کیونکہ میرا جانا تو ہوتا رہتا ہے ان کے گھر، لیکن کبھی میں اس پارک میں نہیں آئی وزٹ کرنے۔ پارک تھا، ادھر برڈز وغیرہ تھی، ادھر جھولے تھے۔ تو یہ ہے کہ شام میں اگر فیملی پارک ہے، کالونی والے کہیں اور جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے نا، یہاں پر ہی آ جاؤ اور اپنا بچوں کے ساتھ انجوائے کرو، بچے بھی خوش، آپ بھی خوش، اور گھر کے قریب سب سے بڑی بات یہ ہے۔ اور جو لوگ واک وغیرہ کرنا چاہیں ان کے لیے بھی یہ فیسلٹی کہ بھئی بچے الگ کھیل رہے ہیں اور اماں ابا جو ہیں وہ خود واک کر رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ برڈز وغیرہ دیکھ کے ایک مطلب ایک اچھا سا لگتا ہے، تھوڑی آپ کی لائف میں بھی چینج آتی ہے، گرینری دیکھ کے مجھے تو بہت اچھا لگتا ہے۔ اور یہ ہے کہ ان لیوز کو اور ایسے ماحول کو، ایسے موسم کو دیکھ کے انسان خود ایکسٹرنلی لیکن انٹرنلی بھی وہ فریش ہو جاتا ہے۔ تو بس پارک میں ہم لوگ باتیں کر رہے تھے کھڑے ہو کے، اور ان کو دیکھ رہے تھے کہ ہمیں ٹرن ملے گی جھولے کی یا نہیں، لیکن ماشاءاللہ بچے اتنے سارے تھے پارک میں کہ کوئی آسرا نہیں تھا کہ جھولے میں ہم لوگ کو بیٹھنے کا موقع ملے گا۔ اصل میں جھولا کھانے کے لیے جو ہے وہ اس پارک میں آئی تھی، کیونکہ میں بس کیا بولوں کہ میری کبھی کبھی وہ بچپن والی یادیں جو ہے نا وہ ہو جاتی ہیں۔ بچپن میں ایسا مجھے جھولے وغیرہ کا کوئی اتنا شوق نہیں تھا، رائڈس وغیرہ کا، پارکس کا، آؤٹنگ کا، لیکن اب پتہ نہیں کیوں دل کرتا ہے کہ بھئی ایسی جگہ ہو، گرینری ہو، کھلی ہوا ہو، تازہ ہوا والا مطلب ماحول ہو۔ ایک تو ہمارے پاس نا پولیوٹیڈ ایئر بہت زیادہ ہے، تو ایسی جگہ پہ جا کے نا سکون ہی مل رہا ہوتا ہے۔ اور سب سے اچھی بات جو مجھے یہاں لگی نا، یہ جو انہوں نے ٹریش بنس رکھے ہوئے ہیں، ڈسٹ بنس، وہ بھی مطلب اتنے بڑے بڑے اور ہر جگہ پہ انہوں نے لگائے ہوئے تھے کہ تاکہ پارک میں گندگی نہ ہو اتنی زیادہ۔ یہ دیکھیں آپ برڈز، اور ان کے ساتھ اتنے سارے یہاں پہ چکنز بھی تھیں ڈفرینٹ، اور ٹرکی تھی ابھی میں نے آپ کو دکھائی، اور مور تھے۔ اس کے علاوہ یہاں پر نا وہ تھے اپنا پیرٹس تھے، اور پیرٹس اتنے سارے تھے جس کو ہم نارملی اپنی لینگویج میں کہتے ہیں نا آسٹریلین طوطے، وہ تھے۔ تو بڑا دیکھ کے ایک اچھا سا لگ رہا تھا کہ یار چلو اگر میں پارک آئی تو میرا آنا جو ہے وہ ضائع نہیں ہوا۔ اور پھر بس یہاں پہ میں نے کہا کہ میں آپ لوگوں کے لیے کچھ تھوڑے بہت سینز جو ہیں وہ کیپچر کر لوں، تاکہ آپ لوگ بھی اس کو دیکھ کے جو ہے وہ انجوائے کریں اور جایا کریں باہر، آؤٹنگ کیا کریں۔ زندگی کے مسئلے مسائل تو ساری زندگی ہی چلتے رہیں گے، لیکن یہ والی چیزیں جو ہے نا وہ ایک انسان کو فریش کر دیتی ہیں، اور انسان جب ریفریش ہو جاتا ہے نا تو دوبارہ سے اپنے روٹین میں آ کے جو ہے نا وہی سارے کام کرنے لگ جاتا ہے۔ تو یہاں پر پھر سے ایک بار بولوں گی کہ چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں، اور شیئر بھی کریں زیادہ سے زیادہ لوگوں کو، تاکہ اپنے فیملی فرینڈس کو، تاکہ میرے پاس جو ہے وہ سب لوگ میرے ساتھ جو ہے میری ویڈیوز کو انجوائے کریں۔ اور گھومنا اور کھانا ہی مطلب میرے دو شوق ہیں۔ جیسے اور لڑکیاں ہوتی ہیں ان کو شاپنگ کا شوق ہوتا ہے کہ کپڑے وغیرہ لینے کا اور بازار جانے کا، میرا یہ والا بالکل بھی سین نہیں ہے۔ میں جو ہے وہ پسند کرتی ہوں گھومنا اور کھانا۔ گھومنا بھی کچھ اسپیسیفک جگہیں ہیں وہاں پر، یا اگر کوئی نئی لوکیشن ہو تو وہاں پہ جانا زیادہ مجھے اچھا لگتا ہے۔ اور آپ یہاں دیکھیں گے کتنے سارے آسٹریلین طوطے ہیں نا، تو جب میں نے دیکھا اب جالیاں تھیں تو میں اس سے زیادہ اس کو کیپچر نہیں کر سکتی تھی، تو میں نے یہی برڈز کو میں ڈھونڈ کے جو ہے وہ اپنی ویڈیو میں لے رہی تھی کہ وہ کسی نہ کسی طریقے سے آ جائیں۔ تو یہاں سے بھی وہ غائب ہی ہو گئی۔ پھر میں نے کہا کہ چلو اب چلتے ہیں، کیونکہ اب مغرب کا ٹائم ہو رہا تھا، اور ہم لوگ جب آ رہے تھے نا تو ہم نے ایک ڈھابا دیکھا تھا راستے میں، اور یہ دونوں اپنی مستی میں مست تھے۔ اب میں ان کو بول رہی تھی یار چلو اب ٹائم ہو گیا ہے، کیونکہ پھر وہاں پہ بھی ٹائم دینا، اور پھر رات میں مجھے حیدرآباد کے لیے واپس نکلنا بھی تھا۔
تو یہ کراچی آنا جانا اس دفعہ ایسا ہوا ہے جیسے لطیف آباد اور حیدرآباد سٹی کی بات کر لیں آپ. تو جب ہم آ رہے تھے نا، جب یہ ہوٹل ہم نے دیکھا تھا، ڈھابا ٹائپ بنا ہوا تھا. اس کی لوکیشن آپ چیک کریں، فیملی ہال اندر تھا اور باقی باہر جو ہے وہ صرف جینٹس کا پورشن تھا. تو انہوں نے ہمیں اندر بٹھا دیا اور ہر ٹیبل پہ سب سے بڑی بات، جیسے میں نے دیکھا نا کہ ہر ٹیبل پہ لوڈو ہے، تو میں نے کہا یار اب واپسی میں نا یہاں سے ہوتے ہوئے جائیں گے، تو مجھے یہاں پہ بھی آنا تھا. تو میں لوگوں سے کہہ رہی تھی کہ ہم چلتے ہیں. یہاں پہ ساری چیزیں اویلیبل تھیں، گولے گھنٹے سے لے کے لسی، بروسٹ، سینڈوچز، یہ وہ سب چیزیں. لیکن میرا اس وقت ظاہر چائے کا ٹائم تھا، مغرب کا ٹائم ہو رہا تھا. تو میں نے کہا کہ چلو میں چائے پی لیتی ہوں. ان لوگوں نے کہا کہ ہم اپنی اپنی کولڈ ڈرنک لیں گے. تو میں نے کہا ایز یو وش. اور مقصد یہاں بیٹھنے کا یہ تھا کہ مجھے لوڈو کھیلنی تھی، کیونکہ میرے گھر میں جو ہے وہ لوڈو کھیلنے کی جو ہے وہ پرمیشن نہیں ہے. اور مطلب اچھا نہیں سمجھتے ہمارے گھر والے. اس کو کہتے ہیں کہ اصل میں ایڈکٹیڈ جو بھی چیز ہو جائے نا وہ پھر خراب ہی ہو جاتی ہے. اب یہ ہوتا ہے کہ ایک گیم کھیلنے کے بعد نا خود بخود دل کرتا ہے کہ آپ دوسرا گیم کھیلیں. تو میرا ڈریس جو تھا، میں نے جو پہنا ہوا تھا ڈریس، وہ بلو کلر کا تھا. تو میں نے کہا چلو بھائی میرا بلو ہی ہے. اور میری کزن نے ریڈ لیا اور جو دوسرا کزن تھا اس نے کہا کہ میں گرین لوں گا. تو اس طریقے سے لیکن فائنلی ان دا اینڈ یہ ہوا کہ میں ہمیشہ کی طرح لوڈو میں ہار گئی. مجھے پسند بہت ہے لیکن مجھے کھیلنا اتنی پرفیکشن سے نہیں آتا، کیونکہ ہم لوگ یوز ٹو نہیں ہیں. اور اب ہم جب یہاں سے نکلے تھے باہر، تو اس وقت آپ دیکھ رہے ہو کہ کیا ٹائم ہو رہا ہے، آلموسٹ شاید 8 بج رہے تھے. تو اب ہم لوگ گھر کی طرف واپس جا رہے تھے باتیں کرتے ہوئے، اور واکنگ ڈسٹینس پہ تھا تو واک بھی اچھی خاصی ہو گئی تھی. اگر میرا گھر وہاں ہوتا تو شاید میں روز اس پارک میں جاتی اور اچھا سا واک کرتی اور اپنا وزن بھی تھوڑا کم کر لیتی ایزیلی بغیر ٹینشن کے نا. یہاں پہ حیدرآباد میں ہمارے پاس ایسی جگہیں بہت کم ہیں، اور اگر ہیں تو وہ بہت زیادہ ڈسٹینس پہ آ جاتی ہیں. لیکن یہ اچھا تھا کہ ہمارا جانا جو ہے وہ اچھا رہا. انجوائے کیا، چائے پی، لوڈو کھیلا، اور پارک میں بہت زبردست ہوا بھی چل رہی تھی. موسم تو ویسے ہی بہت اعلیٰ جا رہا ہے کراچی کا. تو بس بہت زیادہ مزہ کیا وہاں پہ، باتیں کی، بیٹھے. اور میں اپنی کمپنی کو ہی بہت انجوائے کرتی ہوں. مطلب ایسا نہیں ہے کہ مجھے 10-15 لوگ چاہیے اپنے ساتھ تبھی میں اپنے آپ کو انجوائے کروں گی. اور آپ لوگ بھی اپنے ساتھ اپنے آپ کو ایسا بنائیں کہ جب آپ کہیں پر بیٹھیں تو آپ کو کسی اور کی ضرورت نہ ہو، اور آپ اپنی ہی کمپنی کو اتنا انجوائے کر سکیں. پھر گھر پہنچے، اب جو میری بہن کا پیپر تھا وہ دینے گئی ہوئی تھی، تو میں ویٹ کر رہی تھی. تو یہ لوگ جیسے ہی انٹر ہوئے تو میں نے ان سے ہیلو ہائی کرنا شروع کر دی، کیونکہ اب میں ویٹ کر رہی تھی. ہمیں جانا تھا حیدرآباد کے لیے. تو یہاں سے پھر ہم نکلے حیدرآباد جانے کے لیے، اور یہ جو ہے وہ کراچی ٹول پہ ہم پہنچے تھے. اب یہاں سے یہ ہمارا سفر جو ہے وہ شروع ہوا، اور اختتام ہوگا خیر خیریت سے جناب جا کے حیدرآباد میں. اور رات کو ہم تقریباً 12:15 بجے الحمدللہ اپنے گھر پہنچ گئے تھے، کیونکہ دوسرے دن پھر ہمیں اپنے روٹین میں آنا ہوتا ہے. تو ہم لوگ ٹائم کو بہت زیادہ مطلب اس طریقے سے لے کے چل رہے ہوتے ہیں تاکہ ہماری دوسری چیزیں ان کی وجہ سے، جو آج ہم کام کریں ان کی وجہ سے ڈسٹرب نہ ہو. تو اپنی زندگی کو انجوائے بھی کرتے ہیں اور کام بھی کرتے ہیں، اور روٹین بہت ٹف بھی ہے، ساری چیزیں ہیں. لیکن زندگی ہے، گزارنی ہے، اور اچھے سے گزارنی ہے، خوشی خوشی گزارنی ہے. اللہ تعالیٰ نے ایک ہی زندگی دی ہے، اور اس میں آپ کو یہ ساری چیزیں اپنے ساتھ لے کے چلنی ہوتی ہیں. اپس اینڈ ڈاؤن زندگی کا حصہ ہے، لیکن اس کو آپ کس طریقے سے اچھے سے کم بجٹ میں بھی اپنی زندگی کو اچھا بنا سکتے ہیں. تو بس یہ کچھ سفر تھا چلتا ہوا. ہم جا رہے ہیں حیدرآباد کی طرف، اور انشاءاللہ حیدرآباد پہنچتے ہیں. اور آپ لوگ میرے چینل کو ضرور لائک کرو، سبسکرائب کرو، شیئر کرو. اور یہ ہم جب حیدرآباد پہنچ گئے تھے تو ادھر میں نے ایک اسنیپ بنا لی تھی. تو میرے پاس اینڈنگ کی کوئی ویڈیو نہیں تھی، کیونکہ بس تھکن اتنی زیادہ ہو گئی تھی سفر میں کہ کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا. تو وہی میں نے یہاں پر اپلوڈ کر دی کہ آپ لوگ دیکھ لیں، اور میرے ساتھ رہیے. آگے رہنے کے لیے لائک کریں، سبسکرائب کریں. تھینکس فار واچنگ. اللہ حافظ.